بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر اور اونٹ کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک جنگل تھا جس کا نظام ایک شیر کی حکومت میں چلتا تھا۔ اس نے اپنے کام کے لیے ایک گیدڑ، کوا اور لیپڑ کو اپنا ساتھی بنا رکھا تھا، جو کہ دوسرے جانوروں سے الگ رہتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق یہ سب جنگل میں گھوم رہے تھے، تبھی شیر نے دور ایک اونٹ کو دیکھا۔ یہ اونٹ اپنے قافلے سے جدا ہو گیا تھا اور خود کو ایک جنگل میں محسوس کر رہا تھا۔ شیر اونٹ سے پوچھنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اونٹ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے۔ اسی وقت کوا شیر کو کہنے لگا، یہ اونٹ شہر میں رہتا ہے، کیوں نہ اسے مار کر اس کا مزے کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ لیکن شیر راضی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، یہ جنگل کا رہنے والا نہیں، اس لیے یہ ہمارا مہمان ہے، میں اسے نہیں ماروں گا۔ چلو اسے یقین دلاؤ، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میرے پاس لے آؤ۔ شیر اونٹ کو ان سب کے ساتھ مل کر رہنے کا کہتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جب تک شیر کی حکومت میں اس جنگل میں ہے، اس کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اونٹ شیر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے لگتا ہے۔ ایک دن بعد شیر ایک پاگل ہاتھی سے لڑائی میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ بہت زیادہ زخمی ہونے سے شیر ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا، اس لیے بھوک مٹانے کے لیے وہ کسی کا شکار بھی نہیں کر سکا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے شیر کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ شیر اپنے ساتھیوں کو بلانے لگا اور کہنے لگا، جنگل سے میرے لیے کوئی شکار ڈھونڈ کر لاؤ، میں بہت بھوکا ہوں۔ سبھی جانور چلے گئے مگر کوئی شکار نہ ملا۔ تب گیدڑ کو خیال آیا، اس نے کوے سے کہا، اگر کھانا ہمارے سامنے ہو تو ہمارا جنگل میں شکار ڈھونڈنا بیکار ہے۔ اونٹ ہمیں کھانا دے سکتا ہے جو کہ ہم بہت دیر کے لیے کھا سکتے ہیں۔ کوا جواب دیتا ہے، بے شک تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آقا نے اونٹ کو اس کی حفاظت کا یقین دلایا ہے کہ جب تک وہ اس کی حکومت میں ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے مارنے سے انکار کر دے گے۔ گیدڑ کہنے لگا، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، دیکھنا میں آقا کے دماغ پر اپنی باتوں کا کیسا اثر چھوڑوں گا کہ وہ خود اونٹ کو کھانے کو راضی ہو جائیں گے۔ تم بس میرا انتظار کرو جب تک میں آقا سے بات کر کے نہ آؤں۔ گیدڑ شیر کے پاس گیا اور کہنے لگا، آقا ہم نے جنگل میں سب طرف دیکھ لیا لیکن آپ کے لیے کوئی جانور نہیں ملا۔ ہم سب کے پاس مزید کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس لیے ہم بہت مشکل سے چل پا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر آپ اونٹ کو مارنے کی اجازت دیں تو ہم سب کو کھانا مل سکتا ہے۔ شیر راضی نہیں ہوا اور کہنے لگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم اونٹ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ہم نے اس کی حفاظت کا اسے پورا یقین دلایا ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن گیدڑ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور بولتا ہے، آقا بے شک اسے مارنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، لیکن آپ نے اسے اپنی حکومت میں اس کی جان کی حفاظت کا یقین دلایا ہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اپنے آپ کو آپ کی خوراک کے لیے پیش کرے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ گیدڑ کہنے لگا، ہم سب اچھے کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آقا کے کام نہ آئے، جبکہ آپ کو ہماری ضرورت ہو۔ پلیز آپ ہم میں سے کسی کو مار دیں تاکہ ایک جتنا ہم سب کی بھوک کو مٹا کر ہمیں بچا لے۔ شیر گیدڑ سے اور وضاحت نہیں کر پاتا اور کہتا ہے، پلیز تم وہ کرو جو تمہیں سب سے بہتر لگتا ہے۔ پھر گیدڑ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے، ہمارا آقا بیمار اور کمزور ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہماری حفاظت کوئی نہیں کرے، ہم پورے جنگل میں پھر کر بھی ان کے لیے جانور ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آقا کا قرض لوٹا دیں اور ان کی جان بچائیں۔ یہ کرنے سے بھوک سے مرنے سے ہم سب بچ جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے ہی سب کچھ پلان کیا گیا تھا، سب ساتھی شیر کے پاس گئے اور جھک کر بولے کہ انہیں جنگل میں خوراک کے لیے کچھ نہیں ملا۔ کوا بولا، آقا جی، ہمیں آپ کی خوراک کے لیے پورے جنگل میں کوئی مناسب جانور نہیں ملا، اس لیے میں آپ کے سامنے خود کو کھانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کھا لیں۔ گیدڑ بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تم آقا کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں ہو، تم بہت چھوٹے ہو۔ اگر آقا تمہیں کھانے کو راضی ہو بھی جائے تو وہ اپنی بھوک نہیں مٹا سکیں گے۔ تم نے خود کو آقا کے سامنے پیش کر کے اپنی قربانی کو ثابت کر دیا اور قرض اتار دیا۔ وہ شیر کے پاس گیا اور کہنے لگا، پلیز آپ میری بات مان جائیں۔ گیدڑ شیر سے پہلے بہت ادب سے کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، آقا آپ مجھے اپنی بھوک کے لیے کھا لیں اور خود کو بچا لیں۔ اگر آپ کو میری قربانی قبول ہے تو مجھے جنت ملے گی۔ اس کی بات سن کر شیر انکار میں سر ہلانے لگا۔ اسی طرح سب جانور نے شیر کے سامنے خود کو پیش کیا، لیکن شیر نے کسی کو بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اونٹ جو کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سب شیر کے سامنے خود کو پیش کر رہے ہیں، لیکن شیر نے سب کو کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس نے بولا کہ میں آقا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی سوچ میں اونٹ دوسرے جانوروں سے کہنے لگا، تم سب نے آقا کے سامنے خود کو پیش کیا، لیکن آقا نے انکار کر دیا، کیونکہ تم سب گوشت خور جانور ہو جیسا کہ وہ خود بھی ہے۔ تم یہاں رکو، میں آقا کے سامنے خود کو پیش کرتا ہوں۔ اس لیے اونٹ شیر کے پاس گیا اور جھک کر بولا، آقا آپ کو ان میں سے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کھا لیجئے۔ میں خود کو آپ کے سامنے اپنا قرض دار سمجھتا ہوں اور یہ وقت ہے کہ میں آپ کا قرض لوٹا دوں۔ میں خود کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ میری بات مان لیں تو میں خود کو جنت میں پاؤں گا۔ اب اور کسی نے کچھ نہ کہا اور سب خوش ہو گئے، کیونکہ پہلے سے ہی گیدڑ نے آقا پر اپنی باتوں کا اثر ڈال دیا تھا۔ شیر نے اس پر چھلانگ لگائی اور کھانے لگا۔ اس نے اونٹ کو مار ڈالا اور سب جانوروں کے ساتھ اپنی بھوک مٹائی۔ اس کہانی سے ہمیں بچوں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جھوٹے دوستوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کسی کی بھی میٹھی باتوں میں آ کر خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔